الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پتہ یہ چلا کہ اصل ایمان نبی کی ذات ہے، مدار ایمان نبی کی ذات ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، گواہی دی جائے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، تمام فرشتوں پر ایمان لایا جائے، یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، اور مرنے کے بعد اٹھے جانے پر یقین اور اعتماد کیا جائے، ایمان لایا جائے، تقدیروں پر ایمان لایا جائے۔ اس سے صاف پتہ چلا گیا ان تمام چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اگر ایمان ہوگا تو ہمیں ملے گا کیا، بلکہ ایمان اگر ہمارے پاس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان کا ایک ایسا لفظ ہے جسے بازاروں میں بھی لیا جاتا ہے۔ ایمان کا وہ لفظ ہے جس لفظ کا نام آپ آج چوباروں پر بھی سنتے نظر آئیں گے، چوراہوں پر سنتے نظر آئیں گے۔ اکیلے میں بھی انسان ایمان کے بارے میں بولتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اسے حضر میں بھی بولا جاتا ہے، سفر میں بھی انسان بولتا ہے، پبلک کے سامنے بھی بولتا ہے، تنہائی میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان بڑی بڑی دولت کا نام ہے، بڑی قیمتی چیز کا نام ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان ایسا ہے کہ اس بھری دنیا میں ہر ایک انسان عزت کا متلاشی ہے، ہر ایک چھوٹا اور بڑا عزت کا متمنی ہے۔ ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ میں اونچا ہو جاؤں، ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے میں اعلیٰ ہو جاؤں۔ ایک چھوٹے سے بچے کا بچہ بھی اس بات کا تمنا کرتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اچھے سے بولا جائے، اس سے احترام سے بولا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ پتہ یہ چلا شیش محل میں رہنے والا وہ بھی عزت کا متلاشی ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا وہ بھی عزت کا متلاشی ہے۔ ہر ایک انسان عزت کی تلاش میں رواں اور دواں ہے، لیکن ہم قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے قرآن کریم ذرا تو بتا، اس لیے کہ تو ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اے قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے جو ہمیں نظر آئی ہے، اور تو وہ کتاب ہے جس میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اے قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ یہ روشن کتاب یہ روشنی لٹا رہی ہے، یہ روشنی بکھیر رہی ہے، اور یہ روشنی کس کے لیے بکھیر رہی ہے؟ ایمان والوں کے لیے بکھیر رہی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دلوں کی جو زمین ہوتی ہے وہ زرخیز ہوتی ہے۔ اس زمینوں کے لیے، زرخیز زمینوں کے لیے، یہ بہترین فصل کے لیے، اسے اچھے طریقے سے ہموار کرنے کے لیے قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
یہی قرآن جو قرآن ہمیں ہر سوال کا جواب دے گا. اس قرآن کے بارے میں رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی جتنی بھی نصیحتیں اگر کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی مفتی کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے، یا گھر کا کوئی فرد کر رہا ہے، اگر وہ قرآن مقدس کی تعلیم اور اس کے فرض و نصیحت کے عین مطابق ہے تو اس کی نصیحتوں کو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن ہی کی نصیحت ہے. اور قرآن کہہ چکا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہاری طرف تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تم تک آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی نصیحت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہر ایک انسان عزت کا متمنی ہے، ہر ایک انسان تلاش کرتا ہے میں عزت والا ہو جاؤں، لیکن قرآن کی بارگاہ میں گئے تو قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر تمہیں عزت چاہیے تو آؤ، مجھے پڑھو اور سمجھو، مجھے صرف تیجوں تک کے لیے محدود نہ رکھو، مجھے تم صرف اور صرف قرآن خوانیوں تک محدود نہ رکھو، ایصال ثواب تک محدود نہ رکھو. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن خوانی کے لیے بھی ہے، باعث برکت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں یہ فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جہاں میں ان چیزوں کے لیے آیا ہوں کہ میں ہوٹل للمتقین بن کر آیا ہوں، میں ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں، اور نبی آخر الزمان جو ہادی ہے وہ ہادی بنے ہی قرآن کی وجہ سے ہے. ہدایت قرآن ہے، ہادی مصطفیٰ ہے. پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ نے جہاں جہاں باتیں کہی ہیں وہ قرآن ہی کی باتیں کہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس وحی مطلوع کی شکل میں ہے اور احادیث نبویہ وحی غیر مطلوع یعنی جن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس کی شکل میں ہے. وحی بھی اللہ کا کلام ہے اگرچہ غیر مطلوع ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، مطلوع ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے بلواتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ اپنے جو طرف سے نہیں بولتے بلکہ وہ بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان سے بلواتا ہے. پتہ چلا احادیث نبویہ ہے وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اور اگر قرآن مقدس ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن ہر ایک آدمی عزت کا متمنی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا عزت کے تلاش میں ہے، امیر ہو یا غریب، موٹا ہو یا پتلا، عرب کا ہو یا عجم کا رہنے والا، ہر ایک انسان عزت کا متلاشی ہے. قرآن کی بارگاہ میں گئے تو قرآن سے پوچھا تو قرآن جواب دے رہا ہے عزت چاہتے ہو تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گا اور دوں گا اور ہر آپ کی گتھی کو سلجھاتا نظر آؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہے، عزت ایمان والے کے لیے ہے. اور آگے چلیے، ہر ایک آدمی اونچائی اور بلندی کی بات کرتا ہے، لیکن جس کے پاس قرآن موجود ہے وہ ڈنڈے کھا رہا ہے، جس کے پاس قرآن موجود ہے وہ بے عزتی کی در پردہ اس کے اوپر بارش کی جا رہی ہے، اسے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسے تکلیفوں میں ڈالا جا رہا ہے، اسے پریشان کیا جا رہا ہے. ذرا غور تو کرو مسلمانوں، جس کے پاس قرآن جیسی طاقت ہو، جس کے پاس رسول پاک جیسا رسول موجود ہو، جو سارے نبیوں کا سردار ہو، جن کی تعلیمات موجود ہو، جن کے پاس ابو بکر صدیق کی جیسی سیرت موجود ہو، جس کے پاس حضرت عمر فاروق کی عدالت کا ایک بہترین ذخیرہ موجود ہو، جن کے پاس حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے وہ موجود ہو، صبر و استقلال موجود ہو، جس کے پاس حضرت علی کی شجاعت و بہادری موجود ہو، اور جس کے پاس حضرت امام حسین جیسا صبر و استقلال موجود ہو، حضرت زینب جیسی بہادری موجود ہو، حضرت فاطمہ جیسا تقوی اور پرہیزگاری موجود ہو، حضرت جنید بغدادی جیسی شخصیتوں کی ہمت اور جرأت موجود ہو، بایزید بستانی جیسا تقوی موجود ہو. برادران ملت اسلامیہ، ان تمام بزرگوں صحابہ کرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے آخر یہ قوم عزت کی چادر کو تلاش کرنے کے بجائے بے عزتی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بے عزت یہ کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ شاعر کہتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہو گئی قوم اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا.
आओ मुसलमानों जरा कुरान की बारगाह में चले। कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो कह रहा है मैं तुम्हारे पास किताबुल मुबीन की शक्ल में हूँ, मैं तो अल्लाह का नूर हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से हिदायत का सरचश्मा बन करके आया हूँ। तुमने मुझसे हिदायत लेना छोड़ दिया, तुमने मुझसे सबक सीखना छोड़ दिया, इस वजह से तुम जिल्लत और पस्तपाई के गड्ढे में जा गिरे हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की बारगाह में आइए। जरूरत नहीं है वहन और कमजोरी को अपने दिल में ना पालो। तुम ही आला हो, तुम ही अरफा हो, तुम ही ऊंचे हो। शर्त यह है कि तुम्हारे पास ईमान जैसी ताकत होना चाहिए। अब ईमान का मामला है, इसलिए कि सारा दारोमदार ईमान का है। कुरान भी कह रहा है कि ईमान की ही वजह से आदमी इज्जत पाएगा। लेकिन अब आइए गौर फरमाइए, ईमान किधर मिलेगा? और ईमान को समझना है तो पहले हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना होगा। रसूल की बारगाह में जब गए तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, क्योंकि दुनिया की तमाम ताकतें, इज्जतें और आला मर्तबा आपको ईमान से मिलेगा। कुरान कह चुका, लेकिन ईमान कहाँ मिलेगा? ईमान किधर है? तो बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब अगर है तो वो सही अल बुखारी है। किताबुल ईमान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ईमान के ताल्लुक से बयान की है। इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक है। बयान करते हैं, ईमान तलाश करना चाहते हो, अपनी ऊंचाई तलाश करना चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो तो आओ हदीस का सहारा लेते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक ने बयान किया है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसके अजीज व अकारीब से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसकी आसो औलाद से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, वह जब तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता। नतीजा ये निकल कर आया, बुलंदी अगर है तो मुस्तफा ईमान के जरिए, और ईमान किधर है? नबी के पास में है। नबी से मोहब्बत करोगे तो ईमान पाओगे, नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं मिल सकता है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सहाबाए किराम की जमात ने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की है, तब जाकर के उनके